ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ ایسا خطیب بکمال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ، میرے ندیم کی مثال لاؤ۔ مسلک و دین کا وکیل ہے یہ، شہر خطابت کی قندیل ہے یہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین محترم، سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت فرمائی تھی۔ اللہ کی طرف سے محرم الحرام کے مہینے میں ہجرت کا حکم ہوا تھا اور آپ نے صحابہ اکرام کو اجازت عنایت فرمائی تھی۔ ہمارے ہاں یہ بات بڑی معروف ہے کہ دین دنیا میں دو محنتوں سے پھیلا ہے، ایک ہجرت سے اور ایک نصرت سے، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، دین کو سیکھنے سکھانے اور امت میں عام کرنے کے لیے مہاجرین ہجرت کرتے ہیں، اپنا گھر وطن بیوی بچے اہل و عیال چھوڑتے ہیں اور جہاں ہجرت کر کے جاتے ہیں وہاں کے انصار ان کی نصرت یعنی ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں۔ یہ دونوں شعبے بڑے اہم ہیں۔ ہجرت کا لفظ اس کا معنی چھوڑنا ہے، اس لیے ایک حدیث میں بڑا عجیب ترجمہ ہے کہ المہاجر من حجر الخطایا والذنوب، مہاجر وہ ہے جو اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اور ویسے ہجرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہتے ہیں۔ اس لیے جو حدیث وزن اعمال کے حوالے سے ہے، نیت کے حوالے سے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، اس میں آپ ہجرت کی اہمیت کو سمجھیں کہ اتنا بڑا عمل تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ترجیح اور آپ نے تمثیل کے طور پر ہجرت کا ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کی وہ اللہ اور رسول کے راستے کی ہجرت ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، دنیا کے لیے ہجرت کرے کہ میں اس کو حاصل کروں، او امرأۃ یتزوج بہا، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کرے کہ میں اس سے شادی کروں، تو اس کو بے شک وہاں جا کر وہ عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، دین کے کام بھی کرے گا، لیکن وہ جو ہجرت الی اللہ الی الرسول کا اجر ہے وہ اس آدمی کو نصیب نہیں ہوگا۔ قرآن پاک نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور کلمہ پڑھا، ان کی جب فضائل کو بیان کیا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ سب سے پہلی فضیلت مہاجرین کی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، سبقت کرنے والے، پہل کرنے والے، پہلے کلمہ پڑھنے والے، ان میں پھر جو مہاجر ہیں ان کا مقام، پھر والانصار دوسرے درجے پر انصار جو ان کی مدد اور نصرت کرتے ہیں ان کا مقام ہے۔ ہجرت میں جن لوگوں نے ہجرت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 3 ہجرتیں ہوئیں، 2 حبشہ کی اور 1 مدینہ طیبہ کی۔ حبشہ کی ہجرت میں حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ
بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اس میں شامل تھیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا ہجرت کرنا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہ ایک بہت بڑا عمل اور بہت بڑا کام ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ خود رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور اپنا گھر چھوڑا اور اللہ کے حکم سے آپ سفر ہجرت پر چلے، جس کی تفصیل انشاءاللہ آنے والے درسوں میں عرض کروں گا، وہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر پر روانہ ہوتے ہوئے کعبہ کی طرف یوں مڑ کے دیکھا اور بیت اللہ پر حسرت بھری ایک نظر ڈالی۔ میں اور آپ سوچیں، جس کا گھر مکۃ المکرمہ ہو، بیت الامن ہو، حاضل البلد الامین ہو، وادی غیر ذی زرع، اور وہ جگہ ہو جس کی عظمت کی قسم لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ اس کی عظمت کی قسمیں اٹھا رہا ہو، اور محبوب کی ولادت بھی وہیں، آقا کا بچپن بھی وہیں، حضور کی جوانی بھی وہیں، ازدواجی زندگی بھی وہیں، 13 سالہ دعوت و تبلیغ کا مکی دور بھی وہیں، اعلان نبوت بھی وہیں، اور وہاں آپ کے لیے حالات اتنے تنگ کر دیے گئے اور اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کے گزارے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جو مصائب آئے، اس کی ایک بڑی طویل فہرست ہے کہ آدمی اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ ایک ایک صحابی کے حالات کو ہم پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے۔ حضرت عثمان ابن عفان کو چٹائی میں لپیٹ کر ان کو دھوئیں دیے گئے، ایسے ہی سیدنا حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھ کے، گردن میں رسیاں ڈال کے مکے کے بازاروں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ علامہ اقبال کے بقول کہ چمک اٹھا ہے جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے اٹھا کر حجاز میں تجھ کو لایا، وہ آستاں جو نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے، کہ کسی کے عشق میں مزے تو نے ستم کے لیے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ بلال کے سینے پر پتھر رکھے گئے۔ حضرت سیدنا ابو فقیہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی پسلیاں توڑ دی گئیں۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کو وطن سے بے وطن کیا گیا، حتیٰ کہ جب ہجرت کا وقت آیا اور صحابہ ہجرت کر رہے تھے تو ابو جہل مکے کا سردار اور رئیس تھا۔ ایسے صحابہ پر مصائب اور مشکلات بھی آئے، اور ایسے صحابہ کے حالات بھی سامنے آئے کہ ایک صحابی ہجرت کر کے جا رہا ہے اور جناب اسے روک دیا جاتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ ہجرت کر کے۔ بیوی بچے ساتھ ہیں، بیوی کو کھینچ لیا خاندان اور رشتہ داروں نے کہ ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیتے۔ اسی طریقے سے اس صحابی کے جو رشتہ دار اور وارث تھے، انہوں نے اس کے بچے کو لے لیا کہ یہ بچہ آپ لوگوں کے پاس نہ رہے۔ صحابی ایک طرف ہیں، بیوی دوسری طرف ہے، بچہ تیسری طرف ہے، ان دونوں میں آپس میں کوئی ظاہری ملاقات اور جوڑ کا سبب نہیں، ایک ایک ہو کر وہ وہاں سے نکلے ہیں۔ گھر چھوڑا ہے، وطن چھوڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے جس وقت آپ کعبۃ اللہ سے نکل رہے تھے۔ آج اور میں اور آپ اگر یوں سوچیں کہ جس آدمی نے ایک شہر میں اپنی زندگی گزاری ہو، ایک عرصے تک اس گھر میں رہا ہو، اور اچانک آ کر اس پر کوئی حملہ کر دے اور اسے کہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے دن میں شام سے پہلے آپ اس گھر کو چھوڑ کے چلے جائیں، تو وہ اس گھر کو جب چھوڑ کے نکلنے لگتا ہے اور اس کی حسرت بھری آنکھیں اس مکان کو دیکھتی ہیں تو اس پر کیا بیتتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مہاجرین کے مقام کا کائنات میں کوئی نہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کی جماعت میں یہ رتبہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ان لوگوں کو نصیب ہوا جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کیا ہے، خواہ وہ ہجرت مدینہ طیبہ ہو یا ہجرت حبشہ ہو۔ ہجرت حبشہ کی دونوں ہجرتیں، مدینۃ الرسول کی ہجرت، یہ صحابہ کرام کی ہجرت تھی جو دین کی دعوت کا، دین کے کھلے عام امت میں پھیلنے کا ایک ذریعہ اور سبب بنا۔ اور اس ہجرت سے 2 سال پہلے مسلسل حج کے موقع پر مدینہ طیبہ سے کچھ لوگ آتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اور حضور بھی اسی انتظار میں تھے کہ اللہ کا حکم ہو اور میں اللہ کے راستے میں ہجرت کروں۔ چنانچہ جب حکم ہوا
تو سفر المظفر کی آخری تاریخوں میں بعد نے 27-28 لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلیں، اور جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو امانتیں سپرد کر کے انہیں اپنے بستر اطہر پر لٹایا، اور جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ہجرت کا ساتھی بنا کر کہ آپ ان کو ساتھ لے کر چلے، اور پھر آپ نے 3 دن غار میں قیام کیا، پھر اگلی منزلیں طے فرمائیں اور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے، اور مدینہ کے انصار نے ان کی جو نصرت کی، اس میں دونوں چیزیں قابل رشک بھی ہیں، قابل غور بھی ہیں، اور یہ سمجھنے کے لائق ہیں کہ مہاجرین پر کتنی بڑی آزمائش آئی۔ بہن بھائی چھوٹے، والدین چھوٹے، کاروبار ختم ہو گئے، معاملات سب کے سب ختم ہو گئے، وطن سے بے وطن ہو کر، گھر سے بے گھر ہو کر، اور اولاد سے دور ہو کر مدینہ طیبہ جا کر پہنچے ہیں۔ اب اگلا مرحلہ نصرت کرنے والوں کا ہے کہ جنہوں نے دین کی ہجرت کرنے والوں کی نصرت کی ہے، انہوں نے بھی نصرت میں پھر ایک کمال کیا ہے کہ آدمی اس نصرت کے اس منظر کو سوچ نہیں سکتا کہ یہ جب ہجرت کر کے وہاں گئے ہیں تو انصار مدینہ نے ان پر جو قربانیاں پیش کی ہیں، ان کے لیے جو اپنے آپ کو پیش کیا ہے، جو اپنے وطن کو پیش کیا ہے، اپنے مال کو پیش کیا ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ شاید انسانی تاریخ میں اتنی بڑی قربانی کسی نے نہ دی ہو جو انصار نے کلمہ پڑھنے کی پاداش میں جو مہاجرین کو مکے سے نکالا گیا ان کی خدمت کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آئے تو آپ نے مواخات کا ایک سلسلہ جاری فرمایا، جس میں ایک مہاجر ایک انصاری، ایک مہاجر ایک انصاری، ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ اب یہ جو انصار مہاجرین کے بھائی بنے تو ان انصار نے جو مہاجرین کی خدمت کی ہے اس کا بھی کمال کر دیا ہے کہ کسی چیز کو اپنی ذات کے لیے محبوب نہیں سمجھا۔ اپنا گھر تھا تو مہاجرین کو دیا ہے، تجارت تھی تو اس میں ان کو شریک کیا ہے، معاملات تھے تو ان کو اپنے ساتھ کیا ہے، حتیٰ کہ ایسے ایسے واقعات بھی تاریخ کی کتابوں میں اور صحابہ کی سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی مہاجر صحابی کو کہتا ہے کہ بھائی میرے 2 مکان ہیں، ایک تو لے لے، ایک میں لے لیتا ہوں، میری رہائش کی 2 جگہیں ہیں، ایک جگہ پر آپ آرام کریں، دوسری جگہ پر میں رہتا ہوں، حتیٰ کہ میری 2 دکانیں ہیں، کاروبار کام کاج کرتا ہوں، وہاں مدینے میں بھی تو آپ کا کام، مکے میں بھی تو کام کاج ہوگا، اس لیے یہ آپ کریں، یہ میں کرتا ہوں۔ یا یہ کہ جو مہاجرین ہجرت کر کے اصحاب صفہ بن گئے تھے اور چبوترے میں آ کر ٹھہرتے تھے تو یہی انصار ان کو اپنا مہمان بنا کے لے جاتے تھے، انہیں کھانے کھلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے۔ یہاں تک تاریخ کے واقعات ملتے ہیں کہ ایک انصاری نے اپنے ایک مہاجر دوست اور بھائی کو کہا، دیکھ یار تو اللہ کے راستے میں گھر بار چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے تو یہاں آ گیا ہے، وہاں تیری بیوی ہوگی، آج تجھے بیوی یاد آتی ہوگی، تیرے بچے ہوں گے تجھے یاد آتے ہوں گے، تیرا کاروبار ہوگا تجھے یاد آتا ہوگا، میں اپنے مکان سے اگر میرا سگا بھائی ہوتا تو وہ میرے ساتھ میری ساری جائیداد میں وہ یقیناً شریک بنتا، حصے دار بنتا۔ اب اللہ کے نبی نے تمہیں میرا بھائی بنا دیا ہے تو اب آپ بھی میرے حصے دار ہیں، اس لیے اگر میرے 2 مکان ہیں، ایک میں آپ کو دیتا ہوں، ایک میں خود رہائش کروں گا، اسی طریقے سے اگر میری 2 دکانیں ہیں، ایک آپ کو دیتا ہوں، ایک میں خود رہائش پذیر ہوں گا۔ اور اس سے بڑھ کر جو کمال ہے شاید انسانی تاریخ میں اس طرز کی کوئی قربانی نہ دے سکے اور نہ اس کے حوالے ملیں جو صحابہ کرام بالخصوص انصار نے مہاجرین کی خدمت کرنے کے لیے کمال کر دیا تھا۔ اور ایک صحابی اپنے مہاجر صحابی ساتھی کو لے کر اپنے گھر گئے، اس وقت شریعت میں پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، تو اس نے کہا میری 2 بیویاں ہیں اور یقیناً وہ دونوں میری بیویاں ہیں اور مجھے بڑی پیاری ہیں، میری عزت ہیں، لیکن آپ کی بیوی کو ابو جہل نے چھین لیا تھا، آپ کے بچوں کو وہاں کے کافروں نے آپ سے لے لیا تھا، آپ کو یقیناً بیوی اور بچے یاد آتے ہوں گے، میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، ابھی شریعت میں پردے کا حکم نہیں آیا تھا، آپ میری ان دونوں بیویوں کو دیکھیں، ان میں سے جو آپ کے دل کو لگے آپ مجھے بتا دیں، میں اپنی بیوی کو ترغیب دوں گا اور اس کو
آپ کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی اہمیت بتاؤں گا، پھر میں اس کو تیار کروں گا، میں اسے طلاق دوں گا، وہ اپنی عدت گزارے گی، پھر آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں تاکہ جیسے میرا گھر آباد ہے اسی طریقے سے آپ کا گھر بھی آباد ہو جائے۔ یعنی یہ وہ کیفیت ہے جو رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انصار نے اپنی قربانیاں پیش کی، دین اسلام کی عزت اور خدمت کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے حضور نے فرمایا اگر میں مکے سے ہجرت کر کے آیا ہوا نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو انصار میں سے کہلاتا اور میں انصاری ہونے کو پسند کرتا۔ ایک روایت اس سے بھی عجیب ہے، فرمایا کہ اگر دو راہ ہوں اور ایک طرف کوئی اور جا رہے ہوں اور دوسری طرف انصار چل رہے ہوں تو مجھے یہ پسند ہے کہ جس راستے پر انصار چلے جنہوں نے دین کی مدد اور نصرت کی میں ان کے ساتھ ہوتا۔ ایک موقع پر غالباً فتح مکہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا، یا اس کے بعد کسی غزوے کے موقع پر آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا، تو اس میں سے وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور وہ ابتدائی مسلمان تھے، ان کی تالیف قلب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ زیادہ مال اس لیے دیا کہ وہ ان کے ایمان میں پختہ ہو جائیں اور ان کا دل جو ہے گویا ان کی تعریف کی جائے اور ان کو خوش کیا جائے، مطمئن کیا جائے کہ اسلام ان کی خدمت کر رہا ہے۔ تو انصار میں سے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم نے مسلمانوں کی خدمت بھی کی ہے، عزت بھی کی ہے، ان کے لیے قربانیاں بھی کی ہیں اور اللہ کے نبی نے یہ سب کچھ ان کو دے دیا ہے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ تشریف لائے اور آپ نے سب کو اٹھا کر صرف انصار کو اپنے پاس جمع فرمایا اور اکٹھا کر کے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے۔ تو ان میں سے جو معمر بزرگ تھے انہوں نے کہا اللہ کے محبوب ہم یہ بات کبھی اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے، ہم میں سے کچھ نوجوانوں کی زبان سے اس قسم کے کلمے نکلے ہیں، لیکن آپ نے ان کی بھی پھر تعلیف قلب فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے انصار بے شک میں نے ان کو دیا ہے، یہ ان کی تعلیف قلب کے لیے دیا ہے، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ وہ جو لوگ فتح مکہ کے بعد آئے ہیں ان کو مال اور دولت مل رہی ہے، میں ان کو چیزیں دے رہا ہوں اور میں محمد اپنے آپ کو تمہارے حصے میں ڈال رہا ہوں کہ تم مجھے لے کے جاؤ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا المدینہ مہاجری، مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے، فیہا مسجعی، یہاں میرے ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور فرمایا یہیں پر میری قبر بنے گی، منہا مخرجی، یہیں پر میری قیامت کے دن اٹھنے کی جگہ ہے، اور میں مدینے کو پسند کرتا ہوں۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے روانہ ہونے لگے تو کعبۃ اللہ کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھنے کے بعد فرمایا اے اللہ مجھے یہ شہر بڑا پسند تھا، یہ گھر بڑا پسند تھا، میں تیرے حکم سے یہاں نکل رہا ہوں، اب تو مجھے وہاں لے چل جو تجھے زیادہ پسند ہو۔ تو حضور مدینۃ الرسول میں تشریف لائے جس کا نام یثرب تھا اور مدینہ نام بنا۔ اب یہ اللہ کی محبوب ترین جگہ تھی، پسندیدہ جگہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا۔ انصار سے محبت ایمان کا حصہ فرمایا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے حوالے سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ یہ امام بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ انصار کے ساتھ محبت کرو، اور نفاق کی نشانی یہ ہے کہ انصار کے ساتھ کسی کے دل میں عداوت، بغض اور نفرت آئے، یہ اس کے نفاق کی علامت ہے۔ یہ اس قسم کی روایات بہت ساری پہلے بھی مختلف مواقع پہ گزری، جیسے حضور نے فرمایا علی سے محبت ایمان کی علامت ہے اور علی سے بغض نفاق کی علامت ہے، علی سے وہ محبت کرے گا جو مومن ہے اور علی سے نہیں بغض رکھے گا مگر وہ جو منافق ہے۔ ایسے فرمایا حب ابو بکر و عمر من الایمان و بغضہما کفر، ابو بکر و عمر کی محبت ایمان ہے اور ان کے ساتھ بغض رکھنا کفر ہے۔ ایسے ہی آپ نے یہاں پر انصار کے متعلق فرمایا کہ انصار کی محبت ایمان اور انصار سے بغض فرمایا یہ کفر کی علامت ہے۔ ایسے سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول الانصار لا يحبهم الا مؤمن، انصار وہ ہیں
کہ ان کے ساتھ مومن ہی محبت کرتا ہے اور کوئی آدمی ان کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا، نہیں محبت کرے گا ان سے مگر مومن۔ ولا یبغضهم الا منافق، فرمایا ان سے نہیں بغض رکھے گا مگر منافق۔ اور پھر آگے فرمایا من احبہم احبہ اللہ، جو انصار سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، اور جو انصار سے بغض اور دشمنی رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے احادیث کا تو ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، درس کو طول نہیں دینا چاہتا، میں صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے لیے دعائیں فرمائی، ان سے محبت فرمائی۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جسے امام مسلم نے نقل کیا ہے، بڑی عجیب ہے کہ حضور نے انصار کے لیے دعا مانگی، اللہم اغفر للانصار، اے اللہ جن لوگوں نے مدینے والوں نے ہمارے مہاجرین کی اور میری نصرت کی ان کی مغفرت فرما، ولی ابنائہ الانصار، اور انصار کے بچوں کی مغفرت فرما، ولی ابنائہ الانصار، اور ان کے بچوں کے بچوں یعنی ان کے پوتوں پر پوتوں کی حفاظت ان کی مغفرت فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے بنو نجار کو بہترین قبیلہ ارشاد فرمایا، اور یہ وہ قبیلہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال کا قبیلہ ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں مختصر گفتگو کہ ہجرت اور نصرت، مہاجرین دین کے لیے گھر سے نکلے، وطن چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، مال چھوڑا۔ آج ہمیں نہ بیوی چھوڑنا، بچے چھوڑنا، گھر چھوڑنا، مال چھوڑنا، تو اپنی جگہ تھوڑے سے وقت کے لیے یعنی دین سیکھنے کے لیے اگر کوئی مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 3 دن کے لیے چلا جائے وہ بھی مشکل ہوتا ہے، اور انہوں نے تو اپنی عمریں ہی اسی میں گزار دی کہ ہجرت کر کے جو مکے سے مدینے آئے، پھر ان کی قبریں مدینے میں بنی ہیں، پھر وہ مکۃ المکرمہ میں واپس نہیں لوٹے۔ فتح مکہ کے بعد بھی وہ مدینے میں ہی رہے ہیں، پھر واپس مکۃ المکرمہ نہیں گئے، اپنی جائیدادوں کی طرف ان لوگوں نے التفات نہیں کیا۔ اب میں ایک بات اس پر اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، قیامت تک دین کے پنپنے، پھلنے اور پھولنے کا ذریعہ یہ ہجرت اور نصرت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مہاجر ہمیشہ ہجرت کریں گے، انصار ہمیشہ ان کی نصرت کریں گے، اگرچہ وہ ہجرت کے لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت کی وہ کیفیت ختم ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اب جہاد نہیں رہے گا اور لوگوں کو نیتوں کی وجہ سے اس کا اجر بھی ملے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی اور جگہ پر ہے اور وہاں اس کے لیے دین کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، سمجھانا اس کے لیے رکاوٹیں ہیں، تو وہ دین کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ دین سیکھنے کے لیے جائے، اس کو بھی مہاجرین میں شمار کیا جائے گا۔ ایسے ہی وہ لوگ جو دین سیکھ رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی شخص ان کی مدد اور نصرت کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، ان کو لباس دیتا ہے، ان کی خوراک اور پوشاک کا خیال کرتا ہے، تو وہ بھی انصار میں شمار ہوگا۔ اور میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہیں کہ اس کا خوبصورت نظارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اصحاب صفا کے چبوترے میں مہاجرین بیٹھا ہوتے تھے، اور وہ مختلف شہروں اور قبیلوں کے لوگ تھے، کوئی بنو تمیم سے ہے، کوئی بنو عدی سے ہے، کوئی بنو امیہ سے ہے، کوئی بنو قریش سے ہے، کوئی جناب فارس سے ہے، کوئی حبش سے ہے، کوئی روم سے ہے، کوئی کہیں سے ہے، مختلف لوگوں کے لوگ، طبقات اور علاقوں اور قوموں کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں، اور انصار مدینہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور محبوب ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں دین کی تعلیم کے مراکز بنے ہوئے ہیں، اور لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سنت سیکھنے کے لیے آتے ہیں، محبوب کی شریعت کو سمجھنے کے لیے آتے ہیں، تو اللہ کے ہاں ان کا درجہ مہاجرین والا ہوگا کہ یہ ہجرت کی ہے۔ اب جو لوگ وہ ہجرت کر کے اس جگہ پر آئے، مثلا کسی دینی درسگاہ میں آ گئے، کسی ادارے میں آ گئے، کسی تعلیمی جگہ پر آ گئے،
اب وہاں ان کے پاس کھانے کا پینے کا کام کاج کرنے میں وہ اس میں مصروف رہیں تو دین سیکھنا ان کے لیے مشکل ہے۔ تو جو لوگ وہاں کے مقامی ہوں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن کے پاس مکان ہے، جن کے پاس گھر ہے، جن کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ انصار کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ان کی خدمت کریں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں، ان کے لیے لباس کا انتظام کریں، ان کے لیے کپڑے کا انتظام کریں، ان کے لیے دین کی دعوت میں جو کچھ وہ کام کر رہے ہیں ان کے معاون بنیں، تاکہ ہجرت اور نصرت کا یہ منظر کٹھا چلتا رہے گا اور یہ دونوں طبقات آپس میں ملتے رہیں گے اور قیامت تک دین پھیلتا چلا جائے گا اور پھیلتا رہے گا۔ تو میں پھر آخر میں اس کا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین دو راستوں سے پھیلا ہے، یا ہجرت کرنے سے کہ مہاجرین نے سب کچھ دین کے لیے چھوڑا، انصار نے ان کی نصرت اور مدد کی ہے، اور آج بھی وہی ہجرت اور نصرت کا منظر ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ جہاں بھی کوئی دین کے لیے ہجرت کرتا ہے، دین کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے، وہ اپنا گھر، بیوی، بچے، کاروبار، حتیٰ کہ آج کل ہمارے مدارس کا جو نظام تعلیم ہے اس کو سیکھنے کے لیے ایسے بچے بھی ہماری ان درسگاہوں میں آتے ہیں جن کے والدین نہیں، بہن بھائی نہیں، بعض بالکل ایسے ہیں جن کو حوالے کر کے چلے جاتے ہیں، جی ہم سے تو یہ سنبھالے اور پالے بھی نہیں جاتے، یہ غریب اور یتیم ہیں، آپ لوگ ان کو لیں۔ اب جو ان بچوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں، ان کے کھانے کا نظم کرتے ہیں، اور میں بلکہ صاحب ثروت دوستوں سے کہوں گا، کیا خوب ہوگا کہ اگر ہم کسی بھی دینی ادارے سے وابستہ ہو کر وہاں جو لوگ دین سیکھ رہے ہیں ان میں سے کسی سیکھنے والا جو مستحق ہے اس کی تمام تر ذمہ داریاں ہم اپنے پاس لے لیں کہ اس بچے کو ہم کپڑے بھی دیا کریں گے، اس کو کھانا بھی دیا کریں گے، اس کو جب اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لیں گے تو اس کے لیے بھی لیا کریں گے، اور جب وہ دین سیکھ لے تو پھر وہ دین کو ذریعہ معاش نہ بنائے بلکہ اس کے لیے ایسا انتظام کر دیا جائے کہ وہ رزق حلال اپنا کمائے اور دین کی دعوت لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے دے۔ یہ وہ ہجرت اور نصرت ہے جس کے ذریعے سے دین کائنات میں پھیلا ہے، اور یہی دونوں ذریعے قیامت تک باقی رہیں گے، اور اس کا آج کے دور میں بھی وہی ذریعہ ہے کہ مہاجرین ہجرت کرتے ہیں، گھر بار چھوڑتے ہیں، وطن چھوڑتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اور انصار جہاں جہاں یہ پہنچتے ہیں وہ ان کی خدمت کرتے ہیں، کبھی ان کے کھانوں کا انتظام کرتے ہیں، کبھی ان کی رہائش کا انتظام کرتے ہیں، کبھی ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہجرت کرنے والوں سے بھی محبت عطا کرے اور دین کی نصرت کرنے والوں سے بھی محبت عطا کرے، اور ہمارا شمار بھی ان دونوں طبقات میں ہو، اور قیامت کے دن اللہ مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو ان کی غلامی میں کھڑا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔